بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کوگنیٹو سائیکالوجی کی اسائنمنٹ نمبر 1 کریں گے اسپرنگ 2024 کی. آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے بہت زیادہ ایزی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے. اس میں جو آپ کے لیکچر نمبر 8 اینڈ لیکچر نمبر 9 کے جو اٹینشن ماڈلز ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ اسائنمنٹ. میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی. انہوں نے ہمیں سینیریوز دیے ہوئے ہیں، ان سینیریوز کے مطابق آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس سینیریو کا تعلق کون سے اٹینشن ماڈل سے ہے. ساتھ آپ نے تھوڑا سا جسٹیفائی بھی کرنا ہے اپنے کنسیپٹ کی بیس پہ. تو جو ان کے ماڈلز کے نیمز ہیں وہ تو آپ نے ایز اٹ از ہی لکھ لینے ہیں، لیکن جسٹیفیکیشن کے کالم میں جو آپ نے لکھنا ہے نا، میں آپ کو کنسیپٹ دے دوں گی اور آپ نے اس کنسیپٹ کی بنیاد پہ خود ہی جسٹیفیکیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ پلیجرزم ہو جاتی ہے جب سارے اسٹوڈنٹس بالکل ایک جیسا لکھتے ہیں. تو جن بچوں نے اسٹڈی گروپس جوائن کرنے ہیں چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں سے فرسٹ ویڈیو دیکھیں اور اس کو فالو کریں. اس کے مطابق آپ ڈسکارڈ پہ ہمیں جوائن کریں، وہاں پہ ہر طرح کے آپ کو اسٹڈی گروپس مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو شارٹ لیکچرز چاہیے اس سبجیکٹ کے، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایزیلی. آپ سرچ کریں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، آپ پلے لسٹ کے آپشنس میں جائیں، وہاں پہ آپ PSY 504 کی پوری پلے لسٹ کو سرچ کر سکتے ہیں اور آپ وہاں سے لیکچرز بھی آسانی سے لے سکتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی اس لیکچر کی طرف. اچھا، آج جو ہے ہمارا سب سے پہلا جو سینیریو وہ یہ ہے کہ عالیہ ایک کراؤڈڈ پارٹی میں ہے جہاں پہ رش ہے بہت زیادہ اپنی فرینڈس کے ساتھ، اور اونچا اونچا میوزک بھی بج رہا ہے اور لوگوں کی آپس میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو پورے کمرے میں شور ہے. اس شور کے درمیان وہ سنتی ہے کہ اس کی فرینڈ نے اس کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فوراً سے اس چیز کو وہ پہچان جاتی ہے اور اس کی جو اٹینشن ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے. تو یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ ہے ڈرائزمینز ماڈل. ڈرائزمینز کا جو ماڈل ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو چیز، جو انفارمیشن آپ کو بہت زیادہ میننگ فل لگ رہی ہوتی ہے، پھر آپ اس چیز کو، آپ کے جو مائنڈ ہوتا ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس چیز کی طرف اٹینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرائزمینز ماڈل کو میں یہاں پہ تھوڑا ہینڈ آؤٹ سے آپ کو ایکسپلین بھی کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ جسٹیفیکیشن زیادہ اچھے طریقے سے دے سکیں. اس ماڈل میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم میسج جو ہے نا وہ شیڈو ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر مختلف طرح کے میسیجز آپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں، آپ صرف ایک میسیج کی طرف آپ اٹینشن دیں کہ دوسرے سارے میسیجز کی طرف آپ اٹینشن نہیں دیں گے، دوسرے جو میسیجز ہوں گے وہ شیڈو ہو جائیں گے. مزید ڈرائزمینز یہ کہتی ہیں کہ کوئی فلٹر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کانوں میں ایک خاص طرح کا یوں سمجھ لیں کہ اٹینویٹر ہوتا ہے. اٹینویٹر کیا کرتا ہے کہ وہ سگنلز جن کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے اس کو ویک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب دیکھیں نا، ایک کمرہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ شور ہے، وہاں پہ اب کوئی ایک انسان، اس نے اپنا نام سنا کیونکہ وہ اس کو چیز میننگ فل لگی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی طرف اٹینشن دے رہا ہے. تو جو باقی جو جتنا بھی شور وغیرہ ہے وہ زیادہ اس کے لیے میننگ فل نہیں ہے، تو وہ اس کی طرف اٹینشن نہیں دے گا. تو جو ان اٹینڈڈ سگنلز ہوتے ہیں جن کی طرف ہم اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے، اٹینویٹر ان سگنلز کو ویک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اٹینویٹر کے بعد ہمارے مائنڈ کے اندر ایک ڈکشنری پائی جاتی ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ بننا ہوتا ہے کہ یہ چیز دوسری چیز سے امپورٹنٹ ہے. جیسے ہمارا نام ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر تھنگ. تو ہم جب نام سنتے ہیں وہ ہمیں زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں، ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں. تو یہ ڈرائزمینز کا یہ جو ماڈل ہے اسی میں سے آپ نے جسٹیفیکیشن دے دینی ہے. اس کے بعد ہم اگلے سینیریو کی طرف چلتے ہیں. اگلا ہمارا یہ سینیریو کہ عمران ایک ایئرپورٹ کے گیٹ پہ ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے اور ساتھ وہ بک پڑھ رہا ہے. جب اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں فلائٹس کے جانے کی اسپیکرز پہ، تو باوجود اس کے کہ وہاں پہ بہت زیادہ شور ہے، عمران نے پھر بھی اپنی بکس کے اوپر ہی اس نے فوکس رکھا ہوا ہے اور تمام تر اناؤنسمنٹس کو وہ اگنور کر رہا ہے. تو یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ ہے براڈ بینڈس ماڈل. اچھا، میں آپ کو اس ماڈل کی جسٹیفیکیشن کے لیے بھی آپ کا میں کنسیپٹ کلیئر کروا دیتی ہوں. ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پہ، ہماری سینسز سے انفارمیشن ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ ہماری شارٹ ٹرم اسٹور کے اندر جاتی ہے. اس کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے ایک سلیکٹو فلٹر. ہم جس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں وہی چیز جسٹ اس میں سے سلیکٹ ہو کے آگے جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی ہم ان پٹ جنریٹ کرتے ہیں. اب اس سینیریو میں جو دیکھا جائے تو عمران کیونکہ بیٹھا ہوا تھا
اس کی وہ بک پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جو سلیکٹو جو ایک فلٹر ہوتا ہے نا، سلیکٹو فلٹر سے اناؤنسمنٹ کی آوازیں سلیکٹ ہو کے آگے جا ہی نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ اس کی توجہ بک سے نہیں ہٹ رہی، وہ اناؤنسمنٹس کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہا، وہ تمام تر اناؤنسمنٹس کو اگنور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا براڈ بینڈز ماڈل ہے. تیسرے سینیریو کی طرف ہم چلتے ہیں کہ الینا ایک لیکچر اٹینڈ کر رہی ہے مختلف قسم کے سائنٹیفک ٹاپکس کے بارے میں، لیکن اس کو یوں لگ رہا ہے جیسے اسے نا اونگ آ رہی ہے، جیسے اسے نیند آ رہی ہے. تو اس کے بعد پھر الینا اچانک سے مکمل طور پہ انگیج ہو جاتی ہے اور اٹینٹیو ہو جاتی ہے جب اسپیکر یعنی کہ بولنے والا اس کی فیوریٹ سائنٹیفک تھیوری کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ ہے نارمنز ماڈل. اچھا، نارمنز ماڈل جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں. نارمنز ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری کے اندر نہیں جاتی. یہی وجہ ہے کہ جب اس کو کیا نام تھا اس میں، الینا کیا کر رہی تھی کہ اس کی شارٹ ٹرم میموری تک تو وہ ساری لیکچر کی باتیں آ رہی تھیں، لیکن وہ کیا کر رہی تھی کہ اس کو وہ چیز انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی تھی، تو وہ کیا کرتی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اسے نیند آنا شروع ہو گئی تھی. اب ہوتا کیا ہے، ہماری لانگ ٹرم میموری کے اندر بہت ساری چیزیں سٹور ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا ناپسند ہے، یہ ساری چیزیں ہماری لانگ ٹرم میموری کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب کوئی انفارمیشن جب ہم لوگ سنتے ہیں نا تو ہماری لانگ ٹرم میموری کے اندر موجود تمام چیزوں کے ساتھ وہ انفارمیشن ہم لاشعوری طور پہ میچ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اب کیونکہ ہماری لانگ ٹرم میموری یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اس شعور کے اندر جو چیز ہمیں انٹرسٹنگ لگتی ہوتی ہے ہم ہر چیز اس چیز کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری دلچسپی کے مطابق ہے، ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. الینا نے بھی یہی کیا، باقی چیزوں کو وہ اگنور کرتی جا رہی تھی کیونکہ وہ اس کی لانگ ٹرم میموری میں موجود انٹرسٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی. ایک ایسی سائنٹیفک تھیوری جو کہ اس کو پسند ہے، کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ کے ساتھ میچ کر رہی تھی تو اس نے کیا کیا، فوراً سے اٹینٹیو ہو گئی، اس نے وہاں پہ اٹینشن دینا شروع کر دی. تو نارمنز ماڈل میں یہی کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم میموری میں موجود چیزوں کے ساتھ ہم لوگ پہلے انفارمیشن کو ٹیلی کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کی طرف اٹینشن دیتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن بھی ہوگی. آخری سینیریو یہ ہے کہ علی ایک بہت ہی ایک بزی سی مارکیٹ گیا اور اپنی لسٹ سے وہ گروسریز بائی کر رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ بیکری میں گیا. بیکری میں کیا ہوا کہ ایک فریش بریڈ کی جو ہے نا خوشبو آئی اس کو، اور اس کی ساری اٹینشن اس طرف چلی گئی. باقی شاپنگ لسٹ میں کیا لکھا ہوا تھا وہ ایک لمحے کے لیے اسے بھول گیا اور وہ بریڈ کے اوپر اس نے فوکس کرنا شروع کر دیا. یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ ہے کہنی-مینز کیپیسٹی ماڈل. کہنی-مینز کیپیسٹی ماڈل یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو ایک اٹینشن ہے نا اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. ہم کسی ایک چیز کی طرف اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں تو جب ہم نے اپنی اٹینشن کسی دوسری چیز کی طرف شفٹ کرنی ہے تو پہلی والی چیز سے ہماری اٹینشن ہٹ جائے گی، کیونکہ ہماری اٹینشن کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کی طرف ایٹ اے ٹائم اٹینشن ہم نہیں دے سکتے. تو کہنی-مینز کے کیپیسٹی ماڈل یہاں پہ اپلائی، اور میں نے آپ لوگوں کو جسٹیفیکیشن بھی دے دی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوا کہ علی کی اب اٹینشن کی کیپیسٹی کیا ہے، لمیٹڈ ہے. وہ پہلے وہ شاپنگ لسٹ میں سے وہ گروسریز خرید رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی توجہ بریڈ کی طرف گئی تو اس کو شاپنگ لسٹ بھول گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی. اور یہی چیز کہنی-مینز ایکسپلین کرتے ہیں. یہ تھی آپ لوگوں کی اتنی سی اسائنمنٹ. اب یہ جو جسٹیفیکیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ لینی ہے. باقی جو آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ویڈیو کو آگے ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. جو اسٹڈی گروپس آپ کو چاہیے تو چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ جوائن بھی کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.